اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفلق یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 5 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کی شر سے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب کہ اس کی تاریکی پھیل جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونک مارتی ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے مدینہ کی سیاست اور معیشت دونوں پر یہودیوں کو غلبہ حاصل تھا۔ سیاست پر اس لیے کہ مدینہ کے دونوں قبائل اوس و خزرج کو وہ ہمیشہ آپس میں لڑاتے رہتے تھے اور اکثر ان کے فیصلے یہودیوں کے پاس جاتے تھے۔ معیشت میں انہیں یہ غلبہ حاصل تھا کہ پوری تجارت یہودیوں کے ہاتھ میں تھی۔ مدینہ کے لوگ بھی اپنا مال ان ہی کی منڈیوں میں بیچتے تھے۔ مدینہ کے اصل باشندے زراعت پیشہ تھے، اس لیے انہیں قرض کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہودی ان کو سود پر قرض دیتے تھے، اور سیرت کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ رہن کے طور پر مقروض کی عورت تک کا مطالبہ کرتے تھے۔ سیاسی اور معاشی صورتحال کے علاوہ مذہبی اعتبار سے بھی مدینہ کے لوگ انہیں اپنے سے فائق سمجھتے تھے۔ اس لیے بعض اوقات ماں باپ نظر مانتے تھے کہ اگر میرا بیٹا زندہ رہ گیا تو میں اسے یہودی بنا دوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ان کی یہ چدراہٹ ختم ہو گئی۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ان کی یہ کوشش رائے گاں ہی ہوتی گئی۔ یہودیوں میں شروع سے جادو ٹوٹکے کا رواج رہا۔ بائبل میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اس زمانے میں بنو زرق کا ایک شخص لبید بن عاصم باصیت جادوگر مشہور تھا۔ اگرچہ یہ قبیلہ اہل مدینہ کا تھا، لیکن قبیلہ کے بعض لوگ یہودی ہو گئے تھے۔ ان ہی میں لبید بھی تھا۔ چنانچہ خیبر کے ایک وفد نے لبید سے ملاقات کی اور اس سے خواہش کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب صلح حدیبیہ ہو چکی تھی اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کے سارے حربے ناکام ہو چکے تھے۔ ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا رہتا تھا۔ کس طرح اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا اور چند مبارک بال حاصل کر لیے گئے۔ لبید اور اس کی بیٹیوں نے، جو خود بھی اس فن میں ماہر تھیں، ان بالوں کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور ان چیزوں کو نر کھجور کے خوشہ میں رکھ کر بنو زرق کے ایک کنویں میں پتھر سے دبا کر رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر پڑنا شروع ہوا، اور یہ اثر بنیادی طور پر 2 شکل میں سامنے آیا۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ضعیف ہونے لگا۔ دوسرے کس قدر بھول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کو کرتے اور بھول جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ فرائض پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے اور پاؤں کی طرف ایک ایک آدمی بیٹھ گیا اور وہ آپس میں بات کرنے لگے۔ ایک نے پوچھا ان کو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا ان پر جادو کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے کہا لبید بن عاصم نے۔
پھر ایک طرف سے سوال ہوا کہ کس چیز میں؟ دوسرے نے بتایا کنگھی کے ٹکڑے کو چند بالوں پر کھجور کے خوشہ میں رکھ کر۔ پھر ایک نے پوچھا اسے رکھا کہاں ہے؟ دوسرے نے کہا ذی قرآن نامی کنویں کی تہ میں، پتھر کے نیچے۔ پھر ایک نے دریافت کیا اب اس کا علاج کیا ہے؟ دوسرے نے بتایا کنویں کا پانی خالی کر دیا جائے اور پتھر کے نیچے دبی ہوئی چیزوں کو نکال لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے بیدار ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجا اور آپ خود بھی تشریف لے گئے۔ پہلے کنویں کا پانی صاف کر دیا گیا، پھر وہ پتھر ملا، اسے اٹھایا گیا تو نیچے سے وہ غلاف ملا۔ غلاف کھولا گیا تو اس میں کنگھی کا ایک ٹکڑا اور تانت میں بندھے ہوئے چند بال تھے اور اس تانت میں 11 گریں لگی ہوئی تھی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام سورۃ فلق اور سورۃ ناس لے کر نازل ہوئے اور عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جائیں، ایک ایک گرہ کھولتے جائیں اور ایک ایک سوئی نکالتے جائیں۔ اس طرح 11 گریں کھل گئیں اور جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ صحابہ چاہتے تھے کہ لبید کا سر قلم کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی، یہ کافی ہے، میں نہیں چاہتا کہ فتنہ کی کوئی آگ بھڑکے۔ اس واقعہ کے پس منظر میں چند باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اول، اس سے ثابت ہوا کہ جادو کا بھی اثر ہوتا ہے۔ دوسرے، جادو کا اثر پیغمبر پر بھی ہو سکتا ہے، البتہ پیغمبر چونکہ انسانیتی کے لیے نمونہ ہوتا ہے، اس لیے اس پر ایسا اثر نہیں ہو سکتا کہ وہ کار پیغمبری کو متاثر کر دے۔ تیسرے، جھاڑ پھونک جائز ہے اگر اس میں اسلامی عقیدہ کے خلاف کوئی چیز نہ ہو۔ ان میں سے پہلی سورۃ فلق میں 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی گئی ہے۔ ایک، تمام مخلوقات کے شر سے، اس میں انسان، جنات، ضرر رساں جانور، نقصان پہنچانے والے پودے، بیماری پیدا کرنے والی غذائیں سب شامل ہیں۔ دوسرے، اندھیری رات کے شر سے، کیونکہ دنیا میں شر اور نقصان کی بہت سی صورتیں رات کی تاریکی ہی میں نقصان پہنچاتی ہیں۔ چور، اچکے، ڈاکے ڈالنے والے، قاتل، درندہ جانور، سانپ، بچھو وغیرہ رات ہی میں سرگرم عمل ہوتے ہیں۔ زیادہ تر رات ہی کے وقت شباب و شراب کی محفلیں جمتی ہیں اور پاک دامن عورتوں کی عصمت و آبرو نیلام کی جاتی ہے۔ تیسرے، گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کی یعنی جادوگرنیوں کی شر سے، چونکہ زیادہ تر جادو کا عمل عورتوں کے ذریعے ہوتا ہے، اس لیے خاص طور پر ان کا ذکر کیا گیا۔ چوتھے، حسد کرنے والوں کے شر سے، حسد سے مراد ہے کہ انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلے اور تمنا کرے کہ اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے۔ صرف اس تمنا سے تو انسان کو نقصان نہیں پہنچتا، لیکن کبھی کبھی یہ حاسدانہ جذبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ حاسد عملی قدم اٹھا بیٹھتا ہے، اس لیے اس سے پناہ چاہی گئی ہے۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر۔ جزاک اللہ خیر۔